دعا و اذکار کے سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آئیے اس اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جس کی صفات بے شمار ہیں، بے حساب ہیں، لازوال ہیں، بے مثال ہیں، جو وسیلوں کا محتاج نہیں بلکہ وسیلے اس کے محتاج ہیں، جو اپنی عطا پر کامل ہے، قادر ہے، جس کی عطا اس قدر شاندار ہے کہ اس کے بعد کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی، جس کا کاسہ بھر دے اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اس اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی حفاظت فرمائے، آپ سب پر خیر نازل کرے اور آپ کی وہ دعائیں قبول کرے جو آپ کی طلب کا حصہ ہے۔ آمین ثم آمین۔ ہم جب بھی اللہ پاک سے دعا مانگتے ہیں تو اپنے الفاظ سے مانگتے ہیں، لیکن وہ اپنی شان کے مطابق دینے پر قادر ہے، اور چونکہ ہمیں اس کی شان کے مطابق بولنا ہی نہیں آتا، مانگنا ہی نہیں آتا، تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیسے اس کی شان کے مطابق مانگنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب عطا کا دروازہ کھولتا ہے تو وسیلوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، جس پر اس نے کل نازل کرنی ہوتی ہے، وہ دعائیں کسی مجبور کی ہوں یا لاچار کی، وہ سن لیتا ہے بے شک۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے بہت سارے اذکار ہمیں بتائے ہیں، بہت سارے طریقے بتائے ہیں کہ ہم کن کن طریقوں سے اللہ سے مانگ سکتے ہیں جن پر وہ فوراً راضی ہو جاتا ہے۔ تو یہ دعا ان دعاؤں میں سے ایک ہے جس کو آپ اپنی دعا میں سب سے پہلے اگر مانگ لیتے ہیں، اس میں اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں، کبریائی بیان کرتے ہیں، تو اللہ فوراً راضی ہو جاتا ہے۔ جس کو سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ یہ کس صحابی نے دعا پڑھی ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ 12 فرشتے اس دعا کو لے جانے کے لیے ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے ہیں۔ تو سوچئے اس کی مثال، اس کی شان کیسی ہوگی جس دعا کے لیے فرشتے جھگڑ رہے ہیں کہ سب سے پہلے میں اس کو لے کر جاؤں گا آسمان پر۔ تو میں آپ کو وہ دعا بتانے والی ہوں، آپ اس دعا کو پڑھیے۔ اس دعا کی وجہ سے آپ کی جو باقی دعائیں ہیں، جو آپ کی طلب ہے، وہ ضرور قبول ہوگی۔ اور اس کو اس قدر خوبصورتی سے پڑھیں، تیز تیز نہ پڑھیں ایسے جیسے آپ نے ابھی پڑھ کے اٹھ کر بھاگ جانا ہے، بڑے دھیان سے، بڑی تمیز کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، کیونکہ وہ نام، وہ شان ہی اسی لائق ہے بہت توجہ سے اس سے مانگا جائے، کیونکہ یہ مانگنا ہمیں دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ تو جب بھی مانگنا ہو، سب لوگوں سے بے نیاز ہو کر خاموشی کے ساتھ اس رب کی حمد و ثنا میں اس قدر مشغول ہو جائے کہ آپ کو ارد گرد کی خبر ہی نہ ہو۔ تو آپ جب یہ وظیفہ کریں، سب سے پہلے وضو کریں، اس کے بعد آپ 2 نفل حاجت کے پڑھیں، اور اس کے بعد اس دعا کو شروع کیجئے کن الفاظ کے ساتھ؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ ٹھیک ہے، اور یقین کیجئے اس کے معنی اس قدر خوبصورت ہیں اور جذب کے ساتھ پڑھنے والے ہیں کہ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بہت بڑا ہے، بہت ہی بڑا ہے، والحمد للہ کثیرہ، اور میں اس کا شکر ادا کرتی ہوں بہت زیادہ۔ ٹھیک ہے، وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، اور میں اس کی تعریف بیان کرتی ہوں صبح بھی اور شام بھی۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس کے بعد جب اس کو پڑھیں، اس کو دہراتے رہیں، بار بار دل میں اس کا مطلب ترجمہ ساتھ ساتھ ہو، وہ آپ کا رابطہ اللہ کے ساتھ ہو، آپ کا واسطہ اللہ کے ساتھ ہو، آپ لوگوں سے بے نیاز ہو کر اس سے مانگتے رہیں، یہ دعا دہراتے رہیں، پھر اللہ سے اس کی شان کے مطابق طلب کریں کہ اے اللہ تو اپنی شان کے مطابق دینے پر قادر ہے۔ وہ دیتا ہے تو قسمتیں ایسے شاندار کر دیتا ہے کہ لوگ رشک کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں واقف رہیں گے جب تک آپ اس دعا کو پڑھیں گے نہیں، اسی جذب اور محبت کے ساتھ جیسے میں کہہ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس دعا کو پڑھیں اور اس کے فوائد اور اثرات سے لطف اندوز ہوں، بے شمار کرم آپ پر نازل ہو، بہت ساری دعائیں اللہ کرے آپ کو اس وظیفے کی توفیق عطا کی جائے، آپ کو مانگنے کی توفیق دی جائے، اور جب آپ مانگیں تو اللہ آپ کی جولیاں بھر بھر کر عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔